اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیا و عبادت ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے لے کے جوانی تک کے بارے میں بات کریں گے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تب تک کے حالات و واقعات کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو پہ بات کریں گے۔ یہ وسیع و عریض کائنات جس میں ہم سانس لے رہے ہیں ہزاروں سال سے قائم ہے۔ اس کائنات کے خالق و مالک نے کسی ایک ذرے یا قطرے کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے خاتم النبی رحمت للعالمین محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,20,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق و صداقت کا پیغام لے کر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ یہ تمام انبیاء اور رسول انسانی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور کسی مخلوق سے انہیں کوئی نسبت نہ تھی۔ تمام انبیاء اور رسول اپنی اپنی امت کے رہبر، رہنما، ہادی اور پیشوا بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ وہ انسانوں کا اللہ سے روحانی تعلق جوڑنے کا واحد ذریعہ بنے۔ عبد المطلب اپنے بردباری، حلم اور اچھے اخلاق کی وجہ سے قریش مکہ کے معزز ترین آدمی سمجھے جاتے تھے۔ ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت بھی نہیں تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ وہ ایک طرف آبادیوں میں غرباء اور مساکین کو کھانا کھلاتے تو دوسری طرف صحراؤں میں جانوروں کی بھوک مٹانے کا سامان کرتے۔ نہایت عادل اور مہربان تھے، مظلوموں کی مدد کرتے اور انہیں ظالموں سے ان کا حق دلواتے۔ انہیں اوصاف حمیدہ کی بدولت وہ قریش کے سردار بنا دیے گئے تھے۔ چنانچہ غریب ہو یا امیر سب ان کا احترام کرتے اور ان کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ کعبے میں عبد المطلب سب سے زیادہ معزز جگہ پر بیٹھتے۔ قریش ان کے پاس اپنے مسائل اور مقدمات لے کر آتے اور وہ نہایت انصاف سے ان کا فیصلہ کرتے۔ موسم حج میں دور دور سے حاجی طواف کعبہ کے لیے مکہ معظمہ میں جمع ہوتے تو عبد المطلب انہیں پانی پلانے کا بندوبست کرتے۔ اس مقصد کے لیے کنویں کھدواتے۔ بارہا ایسا ہوتا کہ جب کنواں کھودنے پر کہیں پانی کا نشان نہ ملتا تو اسے دوبارہ مٹی سے بھرنا پڑتا۔ ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زمزم کا وہ کنواں دوبارہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے پہلوٹے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی خاطر صدیوں پہلے اس سرزمین میں پھوٹا تھا، جس کا پانی انتہائی میٹھا اور لذیذ تھا، لیکن بعد میں اسے بعض دشمنوں نے مٹی سے بھر دیا تھا۔ اب اس جگہ کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ قریش کے لوگ اسے تقریباً بھول چکے تھے۔ عبد المطلب روزانہ سونے سے پہلے کافی دیر تک سوچتے رہتے، کاش مجھے اس کنویں کا سراغ مل جائے تاکہ میں اس کا پانی حاجیوں کو پلا سکوں۔ پھر ایک دن وہ کعبے کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ نیند کی حالت میں انہوں نے نہایت پر اثر آواز سنی۔ کوئی ان سے کہہ رہا ہو، اٹھو اور آب زمزم کا کنواں کھودو، تم اسے کھود کر کبھی پشیمان نہیں ہوگے۔ یہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے۔ اس کا پانی خشک ہوتا ہے نہ کم، تم اس سے بے شمار حاجیوں کو پانی پلا سکو گے۔ عبد المطلب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں انہیں کوئی متنفس نہ ملا۔ پراسرار آواز ابھی تک ان کے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگے، کیا واقعی زمزم کا کنواں کھود سکوں گا؟ مجھ سے یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ الہی، یہ آواز شیطان رجیم کی ہے یا کسی مبارک فرشتے کی، یا پھر خواب کا وہمہ ہے؟ معلوم نہیں وہ جگہ کہاں ہے جہاں آب زمزم کا کنواں کھودنا ہے۔ دوسرے دن بھی اسی جگہ آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں کسی غیبی ہستی نے ان سے وہی کچھ کہا جو پہلے دن کہا تھا۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے تو پھر انہیں اپنے ارد گرد کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے سوچا، اگر یہ خواب سچا ہے تو پھر اللہ ہی مجھے مقام کا پتہ بتائے گا جہاں کنواں کھودنے کا حکم کیا گیا ہے۔ تیسرے دن آپ نے خواب میں پھر وہی آواز سنی جو پہلے 2 روز سے سن چکے تھے۔
اس کے ساتھ ہی کھدائی کے مقام کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ زمزم کا کنواں اس جگہ ہے جہاں کل تم ایک کوے کو اپنی چونچ سے زمین کھودتے دیکھو گے۔ عبد المطلب نے کنواں کھودنے کی تیاری کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو مٹی کھودنے والے ہتھیار لانے کا حکم دیا اور خود کعبے کے سائے میں بیٹھے نشانی ظاہر ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ایک سیاہ رنگ کا کوا فضا میں ادھر ادھر غوطے لگاتے ہوئے آیا اور اس خاص جگہ پر اتر کر اپنی چونچ سے زمین کھودنے لگا۔ وہ اس کوے کی طرف مسرت سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے ان کا خواب سچا کر دکھایا۔ ان کی دیرینہ خواہش پوری ہونے کو تھی۔ کدال ہاتھوں میں لیے وہ اس جگہ پہنچے اور اپنی پوری طاقت سے مٹی کھودنے لگے اور ان کا بیٹا حارث کھودی ہوئی مٹی وہاں سے دور ہٹانے لگا۔ قریش اپنے سردار کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودتے دیکھ کر حیران ہوئے۔ عبد المطلب کے بہت خادم اور غلام تھے، اس کے باوجود ان اپنا کام اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے تھے۔ لوگ ان کے پاس آ کر پوچھنے لگے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبد المطلب، میں کنواں کھود رہا ہوں اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قریش، کس نے آپ کو حکم دیا ہے؟ عبد المطلب، مجھے اس کا حکم ایک خواب میں بشارت کے ذریعے ملا ہے اور میں اس کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ قریش، آپ یہ کنواں کعبہ شریف کے پاس کیوں کھود رہے ہیں حالانکہ ہمارے ارد گرد بڑا وسیع صحرا موجود ہے؟ عبد المطلب، یہاں زمزم کا وہ کنواں ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا تھا۔ قریش، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اب نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں یہاں کنواں کھودوں۔ اس نے مجھے جگہ کی نشاندہی بھی کی ہے جہاں زمزم کا کنواں ہے اور وہ سچی خبر دینے والا ہے۔ قریش، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہم سب کے دادا تھے اور ان کا کنواں ہم سب کی ملکیت ہونا چاہیے، اس لیے ہم آپ کو اسے اکیلا کھودنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ہمارے سردار ہیں جبکہ آپ کا مال کم اور آپ کا ایک ہی بیٹا ہے؟ اس کے برعکس ہمارے کئی بیٹے ہیں اور آپ سے زیادہ مالدار ہیں، اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے 10 بیٹے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس طرح یہ لوگ عبد المطلب پر اپنی بڑائی جتانے اور انہیں کنواں کھودنے سے منع کرنے لگے۔ عبد المطلب اس صورتحال سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے، اے حارث، یہ ہماری قوم ہے جو ہم پر اپنی کثرت اولاد کی وجہ سے بڑائی جتا رہی ہے، اور میں اس بات کی نظر ثانی مانتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد نرینہ عطا کرے جو مجھے سہارا دینے والی ہو تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا، جس طرح میرے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا۔ قریش نے یہ سنا تو سخت شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے سردار کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا وہ لوگ معذرتیں پیش کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، اگر آپ نے زمزم دریافت کیا تو اس میں ہمیں کیا حصہ ملے گا؟ عبد المطلب، اس میں تم بھی اسی طرح پانی پیا کرو گے جس طرح میں یا گرد و نواح سے آنے والے حجاج اور دوسرے لوگ پیا کریں گے۔ قریش، اور اگر آپ کو اس کی کھدائی میں کوئی خزانہ ملا یا کوئی اور تو پھر آپ اس کا کیا کریں گے؟ عبد المطلب، اگر کوئی دفینہ ملا اور سونے یا زیورات کی شکل میں ہوا تو اس سے خانہ کعبہ کی تزئین اور آرائش کا اہتمام کروں گا، اور اگر کوئی اسلحہ وغیرہ نکلا تو اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ قریش، ہمیں یہ منظور نہیں۔ ہماری تجویز یہ ہے کہ اگر اسلحہ برآمد ہوا تو ہم اس کے بارے میں قرآن دازی کریں گے، جس کا نام قرآن نکلا اسے اسلحہ دے دیا جائے گا۔ عبد المطلب نے اس تجویز سے اتفاق کیا تو قریش نے کہا، آپ جیسے چاہیں کنویں کی کھدائی کا کام کریں۔ انہوں نے کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ کھدائی کرتے کرتے کنویں کی تہہ تک پہنچے تو وہاں انہیں سونے کی 2 ہرن کش تلواریں اور ڈھالیں نظر آئیں۔ انہوں نے یہ چیزیں باہر نکالیں۔ قریش کو پتہ چلا تو وہ دوڑے آئے۔ عبد المطلب نے طے شدہ معاہدے کے مطابق سونا خانہ کعبہ شریف کی تزئین و آرائش کے لیے مختص کر دیا۔ تلواروں اور ڈھالوں کے بارے میں قرآن دازی کی تو وہ ساری ان کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے کنواں کچھ مزید کھودا تو نیچے سے شیریں اور صاف و شفاف پانی کا چشمہ پھوٹنے لگا۔
زمزم دوبارہ جاری ہو گیا تھا۔ اہل مکہ، حجاج کرام اور دوسرے لوگوں نے جب زمزم کے تاریخی کنویں کا پانی اپنی آنکھوں سے دیکھا تو خوب سیر ہو کر پیا، کعبہ شریف میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر عبدالمطلب کو ان کے اس کارنامے پر خراج تحسین پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبدالمطلب کی دعا قبول فرماتے ہوئے انہیں بہت ساری نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ ان کے تمام بیٹے نہایت بہادر تھے۔ ان کا شمار قریش کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا جن سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی۔ باپ نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی دے کر نظر پوری کرنے جا رہا ہوں، اور پھر وہ اس حال میں کعبہ شریف کی طرف چل پڑے اور ان کے ایک ہاتھ میں چھری تھی اور تمام بیٹے ہمراہ تھے۔ قریش بھی ان کے پیچھے آئے۔ کعبۃ اللہ میں پہنچ کر جب عبدالمطلب نے اپنے بیٹوں میں قرآن اندازی کی تو عبداللہ کا نام نکلا۔ انہوں نے بے قراری کی حالت میں دوبارہ قرآن اندازی کروائی، مگر اس بار بھی عبداللہ کا نام ہی سامنے آیا۔ اس پر تیسری مرتبہ قرآن اندازی کروائی لیکن پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ اب وہ چھری ہاتھ میں لیے اپنے محبوب ترین لخت جگر کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے تاکہ اپنے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت دہرائیں۔ قریش کے دل اس نوجوان کی خوبصورتی دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عبدالمطلب کو اس ارادے سے باز کرتے ہوئے کہا، اللہ کے لیے فی الحال عبداللہ کو ذبح نہ کیجیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی متبادل صورت پیدا کر دے۔ قریش کی تشویش اور پریشانی کا ایک سبب یہ خیال تھا کہ اگر ایک بار عبداللہ اپنے بیٹے کی قربانی دے دی تو لوگ اس کے بعد اپنے بچے اسی طرح ذبح کرنے لگ جائیں گے۔ جب عبدالمطلب اپنی منت پوری کرنے پر مصر نہ ہوئے تو قریش نے کہا، آئیے ہم خیبر کے عرفہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عبدالمطلب ان کے ساتھ خیبر کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر اس نے کائنات سے تمام قصہ بیان کیا۔ عرفہ، اگر تمہارے ہاں کسی شخص کو قتل کر دیا جائے تو اس کا خون بہا کیا ہوتا ہے؟ قریش، ہم خون بہا کے طور پر 10 اونٹ دیتے ہیں۔ عرفہ، تو 10 اونٹ لے کر عبداللہ اور ان کے درمیان قرآن اندازی کرو۔ اگر قرآن اونٹوں کے نام نکلے تو انہیں ذبح کر دو، اور اگر عبداللہ کے نام نکلے تو اس میں 10 مزید اونٹ شامل کر کے دوبارہ قرآن اندازی کرو۔ اگر اس بار بھی عبداللہ کا نام آئے تو اس میں 10 اونٹوں کا مزید اضافہ کرو، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھو حتیٰ کہ مشیت الہی سے قرآن اونٹوں کے نام نکل آئے، اور اونٹوں کے نام قرآن نکلنے پر انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دو۔ عرفہ کی یہ تجویز سن کر لوگ خوشی خوشی مکہ واپس لوٹے۔ عبدالمطلب نے اس تجویز کے مطابق 10 اونٹ پیش کی اور قرآن اندازی کروائی۔ قرآن عبداللہ کے نام پر نکلا، چنانچہ وہ اسی طرح اونٹوں کی تعداد بڑھاتے چلے گئے۔ بالآخر 100 تک بات پہنچی تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا۔ اس پر لوگ خوشی سے چلا اٹھے کیونکہ عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے تھے، لیکن عبدالمطلب نے کہا کہ میں اس سلسلہ میں اور اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ اونٹوں کی قربانی سے راضی ہے، لہٰذا دوبارہ قرآن اندازی کروں گا۔ چنانچہ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا تو اس بار بھی قرآن اونٹوں کے نام ہی نکلا۔ انہوں نے مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے تیسری بار یہ عمل دہرایا تو قرآن اونٹوں کے نام ہی نکلا۔ اس درجہ قبولیت پر عبدالمطلب کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور وہ پکار اٹھے، واقعی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو بچا لیا ہے۔ اب مکہ معظمہ کی وادیوں میں ہر طرف خوشی کا دور دورہ تھا۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں عبداللہ کے بچ جانے کی خبر سے مسرت کی لہر نہ دوڑ گئی ہو۔ عبدالمطلب نے 100 اونٹ قربانی کے لیے پیش کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ انہیں قربان کرو اور ان کا گوشت صحرا میں رہنے والے غریبوں کو کھانے کے لیے دو، نیز کچھ حصہ پہاڑوں میں رہنے والے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ شریف کا طواف اور اللہ کا شکر ادا کیا، جس سے اپنے فضل و کرم سے ان کے پیارے بیٹے کو اسی طرح بچا لیا جس طرح ان کے دادا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچایا تھا۔ اب جناب عبدالمطلب کو عبداللہ کی شادی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ اس دوران ایک دن ان کے پاس یثرب سے بنی زہرہ کے سردار وہب بن مناف آئے اور انہوں نے انہیں عبداللہ کے ذبح بچ جانے پر مبارکباد پیش کی، اور جب مہمان گرامی کی نظر سے عبداللہ پر نظر پڑی تو انہوں نے فرط محبت سے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا اور ان کی پیشانی چوم لی۔ ان کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں اور کہنے لگے،
بیٹے تمہاری یہ آزمائش پوری قوم کے لیے آزمائش بن چکی تھی، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جو چھری تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے تیز کر رہے تھے وہ تمہارے گلے تک پہنچنے سے پہلے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ عبدالمطلب نے کہا، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، مجھے آپ کے جذبہ اخلاص کی شدت کا بھرپور احساس ہے۔ آخر کسی اور زہرا دو بھائی ہی تھے۔ پھر وہ گفتگو کا رخ ایک دوسرے کے موضوع کی طرف موڑتے ہوئے بولے، وہیب بھائی، اب میں عبداللہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہیب، کوئی بھی قریشی لڑکی عبداللہ سے شادی کرنے کو اپنی تمناؤں کی معراج سمجھے گی، البتہ مشکل یہ ہے کہ قریش میں بہت کم لڑکیاں ایسی ہوں گی جو نیک سیرتی میں عبداللہ کی ہم پلہ ہوں۔ عبدالمطلب، کیا بنی زہرا میں کوئی ایسی لڑکی مل سکتی ہے؟ وہیب، آل زہرا کی اس سے زیادہ عزت افزائی کیا ہوگی کہ ان کا رشتہ سردار مکہ عبدالمطلب سے قائم ہو اور ان کی بیٹی کو عبداللہ جیسا دلہا ملے جو بلا شبہ مکہ مکرمہ کا سب سے خوبصورت نوجوان ہے۔ عبدالمطلب، اگر آپ اتفاق کریں تو عبداللہ کی شادی آمنہ سے کر دی جائے۔ وہیب، میرے نزدیک آمنہ کے لیے اس سے بہتر رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا، وہ عبداللہ کی انتہائی فرما بردار بیوی ثابت ہوگی۔ عبدالمطلب، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو بابرکت کرے، ہم جلد آپ کے ہاں آ رہے ہیں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ پروگرام کے مطابق جناب عبدالمطلب اپنے صاحبزادے عبداللہ کے ہمراہ یثرب تشریف لے گئے۔ بنی زہرا نے اپنی روایات کے مطابق ضیافت کا اہتمام کیا، نکاح سادگی سے انجام پایا۔ سیدنا عبداللہ 3 روز سسرال میں رہے اور پھر اپنی اہلیہ سیدہ آمنہ کے ساتھ مکہ چلے گئے۔ ادھر مکہ میں اس خبر سے خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف مسرت کا سما تھا۔ لوگ دعوت ولیمہ میں عبدالمطلب کے ذبح کیے ہوئے اونٹوں کا لذیذ گوشت تناول کر رہے تھے۔ دسترخوان کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ انسان ہی نہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اور پہاڑوں میں رہنے والے جانور بھی اس سے اپنی اپنی بھوک کا سامان مٹا رہے تھے۔ آمنہ اور عبداللہ کو اکٹھے رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 20 دن گزرے ہوں گے کہ عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ عبداللہ نے آمنہ سے کہا، میں چند ماہ بعد واپس آ جاؤں گا اور مجھے یقین ہے اس سفر میں اچھا خاصا منافع کما کر لاؤں گا اور ہم اپنی زندگی آرام اور خوشحالی کے ساتھ بسر کر سکیں گے۔ آخر کار عبداللہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے اور آمنہ گھر میں ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ عبداللہ کو گئے 1 ماہ گزر گیا تو آمنہ کو محسوس ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ انہیں مکہ کی کاہنہ فاطمہ بنت تیمور کی وہ باتیں یاد آ گئیں جو اس نے عبداللہ سے کی تھیں۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر کاہنہ نے واقعی سچی باتیں کی ہیں تو پھر میرا بیٹا ایک بہت بڑا انسان ہوگا۔ ایسا بیٹا ہر ماں کے گھر پیدا نہیں ہوتا، یہ اپنے انہی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اولاد سے تو ہوگا جن کی قربانی کی بجائے اللہ تعالیٰ نے جنت سے حسوسی منڈیہا بھیجا تھا، اور یہ انہی عبداللہ کا بیٹا ہوگا جنہیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی قبول کی تھی۔ اس اعتبار سے تو وہ ابن ذبیحین ہوگا، یعنی 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا اتنی اونچی شان والا ہوگا کہ اس جیسی شان کسی نے دیکھی نہ سنی ہوگی۔ آمنہ خیالات میں گم انتہائی بےتابی سے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عبداللہ جلد از جلد واپس پہنچے تاکہ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں بتا سکیں جو اس دنیا میں آنے والا تھا۔ اسی دوران انہیں معلوم ہوا کہ شام سے ایک قافلہ واپس آ رہا ہے۔ وہ یہ خبر سن کر ان کی دل کی بےتابیاں بڑھنے لگیں۔ انہیں امید تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جناب عبداللہ بھی ہوں گے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو قافلے والوں سے ان کے بارے میں ضرور کچھ بتا سکیں گے۔ مکہ پہنچا تو اہل شہر نے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا اور خوشیاں منائیں۔ کہیں کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ لپٹ رہا تھا تو کہیں کوئی بیوی اپنے شوہر کا استقبال کر رہی تھی، اور کہیں کوئی باپ اپنے بیٹے پر محبتیں نچھاور کر رہا تھا۔ غرض یہ کہ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ ادھر آمنہ کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ عبدالمطلب قافلے والوں سے مل کر گھر آئے تو انہوں نے بہو سے کہا، آمنہ بیٹی، عبداللہ کے بارے میں پریشان مت ہونا۔ قافلے والے کہتے ہیں کہ عبداللہ واپسی پر یثرب پہنچ کر بیمار پڑ گیا تھا، لہٰذا انہیں آرام اور علاج کی غرض سے یثرب کے محلہ بنی نجار میں ٹھہرا دیا گیا۔ خود ان لوگوں نے بھی رات وہیں قیام کیا تھا۔ میں نے حارث کو اس کا پتہ کرنے بھیجا ہے، امید ہے کہ وہ دونوں چند روز بعد مکہ واپس آ جائیں گے۔
حارث مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ عبداللہ ان کے آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں اور بنی نجار والوں نے انہیں اپنے قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ وہ دل گرفتہ ہو کر مکہ لوٹ آئے۔ عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر سنی تو ان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ اپنے سب سے چہیتے بیٹے کی وفات کے صدمے سے تڑپ اٹھے۔ آمنہ کو حارث کی واپسی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی لونڈی برقع کو بھیجا کہ حقیقت حال معلوم کر کے آئے۔ برقع یہ اندھونہا خبر سن کر چیختی چلاتی ہوئی آئی۔ آمنہ نے اس کی چیخیں سنی تو اندر سے لرز کر رہ گئیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ برقع اچھی خبر نہیں لائی اور شاید اب وہ اپنے شوہر کو کبھی نہ دیکھ سکیں گی۔ وہ خود کو تھام نہ سکیں اور بستر پر گر پڑیں اور پھر انہیں گرد و پیش کی کچھ خبر نہ رہی۔ برقع انہیں ہوش میں لانے کی تدابیر کرنے لگی اور اس نے ان کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا حتیٰ کہ انہیں ہوش آ گیا، مگر ان کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ آمنہ سخت پریشان تھی کہ عبداللہ کے بعد ان کی پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزرے گی، لیکن اچانک ان کا خیال اپنے اس بیٹے کی طرف گیا جو شوہر کی یاد کی صورت میں ان کے پیٹ میں موجود تھا اور جس کی پیدائش میں اب صرف چند ماہ باقی رہ گئے تھے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے بیٹے کے لیے زندہ رہیں گی، جس کے متعلق ملکہ کی کاہنہ فاطمہ پیشن گوئی کر چکی تھیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ عبدالمطلب آمنہ کے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے چہرے سے اضطراب جھلک رہا تھا اور وہ آتے ہی کہنے لگے، آمنہ بیٹی، مکہ مکرمہ سے نکلنے کی تیاری کرو۔ آمنہ، ابا، ہم مکہ سے کیوں نکلیں؟ عبدالمطلب، اس لیے کہ ثنا کا ظالم حکمران ابرہہ چاہتا ہے کہ مکہ فتح کر کے کعبے کو ڈھا دے، قریش کو ذلیل کرے اور ان کی عورتوں کو قید کر لے اور قتل کر دے۔ آمنہ، تو کیا ہم یہاں سے جان بچا کر نکل چلیں اور اسے یہ موقع دیں کہ وہ کعبے کو ڈھا دے، حالانکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، جو اللہ کے پیغمبر تھے؟ کیا وہ ظالم اور بدبخت شخص اللہ کا یہ گھر تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا رب اپنے گھر کی تباہی پر خاموش رہے گا؟ عبدالمطلب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کعبے کا رب یقیناً اپنے گھر کی حفاظت کرے گا اور وہ یقیناً ان ظالموں سے بچا لے گا۔ آمنہ، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری گود میں ایک ایسا بیٹا دے گا جو مکہ اور تمام عرب کا سردار ہوگا۔ میرا بیٹا دنیا سے باطل کے اندھیرے مٹا کر ہر طرف حق کا نور پھیلائے گا۔ وہ دنیا سے برائیوں اور گمراہیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر کے حق کا بول بالا کرے گا۔ عبدالمطلب، تمہارے یقین کس بنیاد پر ہے؟ آمنہ، ابا جان، مجھے کئی ایسے خواب نظر آتے ہیں جن سے میرے بیٹے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک نور میرے اندر سے نکلتا ہے۔ یہ نور زمین سے آسمان تک ہر چیز کو منور کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے غیب سے ایک پکار سنائی دیتی ہے۔ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے آمنہ، تجھ سے اللہ کا محبوب ترین بندہ پیدا ہوگا، تجھ سے عرب اور عجم کا سردار پیدا ہوگا۔ عبدالمطلب، آمنہ بیٹی، مجھے یقین ہے اپنے بیٹے کے بارے میں تمہارا یہ اندازہ درست ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہاں بیٹی، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ابرہہ مکہ پر حملے کی نیت سے آ رہا ہے۔ اگر وہ ظالم اس شہر میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے گھروں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے تاکہ ہمیں اس کے شر سے پناہ مل سکے، اور اگر اس کے گھر کے رب نے اسے راستے میں ہی تباہ و برباد کر دیا تو پھر ہم اپنے گھروں میں ہی رہیں گے۔ لہٰذا میری بیٹی، تم روانگی کے لیے تیار رہنا، لیکن مجھے بتائے بغیر یہاں سے نکلنا نہیں۔ آمنہ، ابا جان، آپ مجھے اپنے حکم کی تعمیل کرتے پائیں گے۔ ابرہہ اپنی فوج لے کر مکہ کی جانب بڑھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ کعبہ شریف کو گرا ڈالے گا تاکہ لوگ اس کے بنائے ہوئے قسم کنیسہ کا حج ادا کیا کریں جو اس نے اس مقصد کے لیے یمن میں بنایا تھا۔ لشکر کے ساتھ چند ہاتھی بھی تھے، اس لیے قرآن مجید میں انہیں اصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں والے کہا گیا ہے۔ جب یہ لشکر مکہ معظمہ کے قریب مزدلفہ کی وادی یعنی وادی محشر میں پہنچا تو ابرہہ کا ہاتھی اچانک زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے آگے بڑھنے کے لیے سو جتن کیے مگر وہ ذرا برابر بھی آگے نہ بڑھ رہا تھا۔ ابرہہ کے سپاہی زبردستی اس کا رخ مکے کی طرف موڑنا چاہتے تو وہ یمن کی طرف منہ کر لیتا یا زمین پر بیٹھ جاتا۔ اتنے میں ابرہہ اور اس کی فوج نے دیکھا آسمان پر ہزاروں پرندے اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکر لیے ان کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر یکایک وہ کنکر ان پر گرنے لگتے ہیں، اور جس شخص کے بھی اس میں سے کوئی کنکر لگتا وہ اسی وقت مر جاتا، اور اس کی حالت کچھ ایسے ہو جاتی جیسے وہ کھایا ہوا بھوسا ہو۔ ایک کنکر ابرہہ کے جسم پر بھی لگا جس سے اس کی حالت عجیب ہو گئی۔
کنکر لگنے سے اس کا جسم کے گوشت کا تھوڑا تھوڑا کر کے گرنا شروع ہوا، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے دنیا کی کوئی طاقت مرنے سے نہیں بچا سکتی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ اور اس کے تمام ساتھی نیست و نابود ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکہ والے ابرہہ کے شر سے بچ گئے اور اس ظالم کی چال ناکام ہو گئی۔ قرآن کریم اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر عقارت نہیں کر دی اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینکتے رہے، پھر ان کا حال ایسا کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اس واقعے کو گزرے ابھی 55 روز ہی ہوئے تھے۔ سوموار کا دن تھا۔ قمری حساب سے ربیع الاول کی 9 تاریخ، شمسی حساب سے 22 اپریل 571 سن عیسوی، اور بہار کا موسم تھا۔ قبیلہ بنو مطلب کے سردار کی بہو آمنہ کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا۔ یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کے جسم سے روشنی کی ایسی شعاعیں نکلی کہ اس سے سینکڑوں میل دور ملک شام کے محل بھی روشن ہو گئے۔ بی بی آمنہ نے خادمہ کے ذریعے اپنے سسر عبدالمطلب کو پوتے کی ولادت کا پیغام بھجوایا۔ عبدالمطلب نے پوتے کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنی تو بہت خوش ہوئے۔ فوراً یہ خبر پورے خاندان میں پھیل گئی۔ قبیلہ عبدالمطلب کے ہر فرد کو خوشی تھی کہ عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کی نشانی پیدا ہوئی ہے۔ عبداللہ کے بڑے بھائی ابولہب کو بچے کے پیدا ہونے کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے مارے خوشی کے خبر سنانے والی اپنی خادمہ صوبیہ کو ہی آزاد کر دیا۔ پیدا ہونے والے اس عظیم بچے کے دیگر چچاؤں کو بھی خوشی کی خبر دینی تھی۔ عبدالمطلب اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے اپنے پوتے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور پھر جی بھر کر چومنے لگے۔ خود عبدالمطلب بھی اپنے بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اپنے پوتے کو سینے سے لگائے انہیں نہ جانے کیا سوجی، وہ کمرے سے نکلے اور بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے خانہ کعبہ میں لے گئے۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر انہوں نے بچے کو جھولی میں ڈالا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اسی خوشی سے سرشار عبدالمطلب پوتے کو لیے گھر واپس آئے اور بچے کو اپنی بہو آمنہ کے پہلو میں لٹاتے ہوئے بولے: آمنہ، بچہ بہت پیارا ہے۔ آمنہ کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی اور وہ آہستگی سے بولی: جب یہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا جیسے ایک روشنی کا لاوا پھوٹا ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ اس قدر حسین تھا کہ ہر کسی کا دل چاہتا تھا کہ اسے اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دے۔ اتنے میں خاندان کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ صوبیہ کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ بچہ نہایت بابرکت ثابت ہوا اور اس کی غلامی سے آزادی کا سبب بن گیا۔ وہ قریشی عورتوں میں کھڑی بچے کو چہرے کی طرف تکتی جا رہی تھی۔ بچہ اس قدر حسین تھا کہ جی بھر کر دیکھنے سے بھی آنکھیں سیر نہ ہوتی تھیں اور دل چاہتا تھا کہ اسے دیکھتے ہی چلے جائیں۔ صوبیہ نے ایک ننھا بچہ جس کا نام مسروح تھا اٹھا رکھا تھا، لیکن آمنہ کے پہلو میں لیٹا عبدالمطلب کا پوتا اسے اس قدر پیارا لگا کہ اس نے مسروح کو قریب کھڑی عورت کو پکڑا دیا اور آگے بڑھ کر آمنہ کے پہلو سے بچے کو اٹھا لیا۔ عبدالمطلب نے 7ویں روز قریش کے سب افراد کی شاندار دعوت کی۔ یہ پیدا ہونے والے بچے کا عقیقہ تھا۔ اسی دعوت میں لوگوں کے سامنے عبدالمطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ جو ہی عبدالمطلب نے بلند آواز میں بچے کا نام پکارا تو محمد کا لفظ سنتے ہی قریش کے کئی افراد کے چہروں پر تعجب کے آثار پیدا ہو گئے۔ انہیں یوں معلوم ہوا جیسے یہ نام نیاسا ہو۔ ایک آدمی نے اس تعجب کا سرعام اظہار کرتے ہوئے کہا: عبدالمطلب، تمہارے خاندان کے دوسرے افراد میں تو کسی کا نام ایسا نہیں اور نہ ہی تمہارے خاندان کا یہ رواج ہے، پھر اس بچے کا نام ایسا کیوں؟ عبدالمطلب ہنس کر بولے: یہ بچہ بہت حسین ہے اور میں چاہتا ہوں میرا پوتا دنیا بھر میں تعریف کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے گھر والے بچے کی بہتر نشوونما کے لیے بچے کو 3-4 سال تک کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں بچے کو اپنا دودھ پلاتی اور دیہات کے ماحول میں ان کی پرورش کرتی تاکہ بچہ صحت مند ہو، اس کا جسم طاقتور ہو اور اعصاب مضبوط ہوں۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ عورتیں جب 3-4 سال کے بعد بچے کو اس کے خاندان کے سپرد کرتی تو انہیں اس کے بدلے بہت سنبھال دیا جاتا اور وہ پرورش کرنے والی عورت بچے کی دودھ کی ماں کہلاتی۔ دستور کے مطابق عبدالمطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی عورت کے سپرد کرنے کا ارادہ کر لیا۔
اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی آزاد کردہ خادمہ صوبیہ سنبھال رہی تھی اور اس کی پرورش کرتی تھیں۔ مطلب کسی ایسی داعیہ کی تلاش میں تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذمہ لے کر اس کی بہتر تربیت کر سکے۔ ایک روز عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ کسی گاؤں میں بچے گود لینے والی دائیاں آئی ہیں۔ عبد المطلب ان کے پاس گئی تاکہ بات طے ہو سکے، لیکن جو ہی دائیوں کو یہ معلوم ہوتا کہ بچے کا باپ پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے اور بچہ یتیم ہے تو وہ اسے گود لینے سے انکار کر دیتی۔ دائیوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب بچے کا باپ ہی اس دنیا میں نہیں تو پھر یقیناً اس بچے کی پرورش کے بدلے کم مال ملے گا۔ ایک ایک کر کے ساری دائیوں نے انکار کر دیا تو گاؤں سے آنے والی سب دائیوں میں سے صرف ایک ایسی دائی رہ گئی جس کو کوئی بچہ نہ ملا۔ اس دائی کا نام حلیمہ تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ ایک بچہ یتیم ہے جس کو کوئی بھی دائی نہیں لے رہی تو حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، گاؤں سے جتنی بھی عورتیں آئی ہیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور بس ہم باقی رہ گئے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ سب عورتیں بچے لے کر واپس جائیں اور میں خالی ہاتھ جاؤں۔ تمہارا کیا خیال ہے، اس یتیم بچے کو گود لے لیں؟ حلیمہ کے شوہر نے جواب دیا، میرا بھی یہی خیال ہے، خالی ہاتھ واپس جانے کی بجائے اس بچے کو گود لے لیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت پیدا کر دے۔ یوں حلیمہ اپنے خاوند کے ساتھ عبد المطلب کے پاس آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے حامی بھر لی۔ حلیمہ گاؤں سے مکہ آئی تھی تو بڑی تنگی کی حالت میں تھی۔ وہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط اس قدر شدید تھا کہ اس نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی بہت زیادہ قلت تھی۔ گھر میں جمع کیا ہوا غلہ بھی جب ختم ہو گیا تھا تو ان کے پاس صرف ایک اونٹنی رہ گئی تھی جس سے وہ کچھ دودھ حاصل کر لیتے تھے۔ البتہ کبھی کبھار کچھ کھجوریں کہیں سے مل جاتی، لیکن وہ بھی اتنی کم ہوتی کہ ایک پہر کا گزارا بھی نہ ہوتا۔ اب صرف ایک اونٹنی تھی جس کے دودھ پر گزر بسر تھی، لیکن قحط سالی کی وجہ سے اونٹنی کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا اور حالت یہ تھی کہ اونٹنی کا دودھ دھونے کی کوشش کرتے لیکن ایک قطرہ بھی نہ آتا۔ اس قدر تنگ دستی کے عالم میں جب حلیمہ نے اپنے خاوند اور گاؤں کی دیگر عورتوں کے ساتھ مکہ کا رخ کیا تو ان کے پاس سفید رنگ کی ایک گدھی تھی جو قحط سالی کی وجہ سے خوراک کی محرومی کا شکار تھی۔ گدھی اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اسے چلنا بھی دشوار تھا۔ قافلے میں شامل دوسرے لوگ چلتے چلتے دور نکل جاتے اور لاغر کمزور گدھی پیچھے رہ جاتی۔ گدھی کی سست رفتاری سے نہ صرف حلیمہ تنگ تھی بلکہ پورا قافلہ عاجز آ گیا تھا۔ خدا خدا کر کے مکہ آیا اور قافلے والیاں بچوں کو گود لینے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں اور حلیمہ قریش کے سردار عبد المطلب کے پاس چلی آئیں۔ اس کے ساتھ بچے کے متعلق بات چیت کی اور دونوں کے درمیان 2 سال کا معاہدہ طے پا گیا۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا۔ حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے اپنے علاقے کی طرف چل دی جہاں اس کے قبیلہ بنو سعد کے لوگ آباد تھے۔ حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے اپنی کمزور ملیل سی گدھی پر سوار ہوئیں تو گدھی نے انہیں ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ جو گدھی مکہ آتے ہوئے سست رفتاری سے چل رہی تھی اور پورے قافلے سے پیچھے رہتی تھی وہ اب اس قدر تیزی سے چلنے لگی کہ سارے قافلے سے آگے رہنے لگی اور قافلے میں ساری عورتیں گدھی کی تیز رفتاری پر حیران و پریشان تھیں۔ خود حلیمہ سعدیہ اور اس کا شوہر حارث بھی حیران تھا کہ آخر اس مریل سی گدھی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے۔ قافلے والی عورتیں پکار کر حلیمہ سے کہتی، او ابو صہیب کی بیٹی، ارے یہ کیا معاملہ ہے، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، یہ گدھی تو وہی ہے نا، لیکن اس میں اتنی تیزی کہاں سے آ گئی ہے؟ حلیمہ اپنی ہمسفر عورتوں کو حیرانی سے کہتی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو مجھے خود بھی معلوم نہیں۔ اس بات کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا تھا کہ جو بچہ انہوں نے گود میں لیا ہے ہو نہ ہو یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو۔ حلیمہ سعدیہ اپنی گدھی کی تیز رفتاری کی وجہ سے سب سے پہلے گھر پہنچی۔ گھر پہنچنے کے بعد در پہ در ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ انہیں شدید حیرت ہونے لگی۔ حلیمہ سعدیہ نے گھر پہنچتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے سینے سے لگایا تو دودھ کی فراوانی ہو گئی۔ کہاں یہ حال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے سے پہلے جو بچہ ان کی پرورش میں تھا وہ دودھ کی کمی کی وجہ سے بلکتا رہتا اور وہ رات بھر روتا رہتا تھا۔ اب دودھ اس قدر زیادہ تھا کہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی بھر کر دودھ پیتے بلکہ ان کا رضائی بھائی بھی سیر ہو کر دودھ پیتا۔ ادھر حارث نے اونٹنی کو دودھ دھونے کے لیے اونٹنی کو پکڑا اور ایک چھوٹا سا برتن لے کر اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ جس اونٹنی کے تھنوں میں دودھ کا قطرہ ڈھونڈنے سے نہ ملتا تھا اس کے تھن دودھ سے بھرے پڑے تھے۔ حارث نے دودھ دھویا اور اس قدر دھویا کہ برتن بھر گیا۔
حارث نے دوسرا برتن لیا، وہ بھی بھر گیا، جبکہ اونٹنی کی یہ حالت تھی کہ اس کے تھن دودھ میں ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ دونوں میاں بیوی نے جی بھر کر دودھ پیا اور دونوں بچوں کو بھی پلایا۔ وہ رات بھر بے فکری سے میٹھی نیند سوئے۔ اگلے روز بھی برکت کے ایسے واقعات ہوئے کہ دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے۔ حلیمہ نے حارث سے کہا، حارث کہاں وہ دن تھے جب یہ اونٹنی ایک قطرہ بھی دودھ نہ دیتی تھی اور ہمیں جی بھر کر دودھ پینے کو نہ ملتا تھا۔ اسی طرح ہماری کفالت میں جو بچے ہیں وہ بھی اکثر بھوکے رہتے تھے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے ہم اس قدر فکر مند ہوتے تھے کہ رات کو ٹھیک طرح سے نیند نہ آتی تھی۔ ہم بارش کے منتظر رہتے تھے اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے رہتے تھے، اور کہاں یہ حال ہے کہ ہم پر رزق کی فراوانی ہی فراوانی ہے۔ حارث نے جواب دیا، حلیمہ یہ دیکھ کر تو میں خود بھی حیران ہوں، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تب سے یہ صورتحال ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ساری برکت اسی بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، حارث نے اپنی بیوی کی تائید کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر کے آئے جیسے ان کے گھر بہار آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر اور ہر کام میں برکت فرما دی تھی، اور اب ان کے گھر وہ تمام آسائشات تھی۔ وہ پہلے کہاں سالی کی وجہ سے بھوک کے ہاتھوں پریشان تھے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رزق کی کثرت کی وجہ سے حیران تھے۔ جو دائیاں ان کے ساتھ مکہ میں بچے گود لینے گئی تھیں، انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو افسوس سے ہاتھ ملنے لگی کہ کاش وہ اس بچے کو یتیم ہونے کی وجہ سے نہ چھوڑتی۔ لیکن اب تو وقت گزر چکا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ اور حارث کے گھر میں اپنے بچپن کے دن گزارنے لگی۔ حارث کے 3 بچے تھے جن کا نام عبداللہ، انیسہ اور شیمہ تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی تھے۔ شیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لوری سناتی اور گود میں بٹھا کر کھلاتی رہتی۔ حارث صبح سویرے اٹھتے اور اپنے اونٹ اور بکریاں چروانے لے جاتے، اور شیمہ اپنے پیارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا شروع کر دیتی۔ دن بھر بکریاں چرانے کے بعد جب حارث گھر واپس آتے تو ان کی بکریاں اپنے پیٹ بھر چکی ہوتی تھی اور ان کے تھن دودھ سے بھرے نظر آتے۔ قبیلہ بنو سعد کے لوگ بکریوں کی یہ حالت دیکھتے تو چپکے چپکے اپنے چرواہوں سے کہتے، اگلے روز تم بھی وہیں بکریاں لے جانا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں۔ صبح ہوتی تو حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ اس چراگاہ میں بہت سی دوسری بکریاں بھی چر رہی ہوتی تھی، لیکن جو ہی شام ہوتی اور حارث اپنی بکریوں کو واپس لے جانے کے لیے اکٹھا کرتے تو ان کی بکریاں گھاس چر کر پیٹ بھر چکی ہوتی تھی اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے تھے، لیکن دوسرے چراواہوں کی بکریاں بھوکی اور کمزور نظر آتی تھیں۔ انہی برکتوں کے نظارے دیکھتے دیکھتے 2 سال کا عرصہ بیت گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے۔ اس 2 سال کے عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم عمر دوسرے بچوں کی نسبت بہت بہتر اور جلدی نشو نما پائی۔ حلیمہ کے پاس پرورش پانے والے بچے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائیوں کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اچھی بھی تھی اور ان کا جسم تندرست اور توانا بھی تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بھی اچھا تھا اور کھانا کھانے کے قابل بھی ہو گئے۔ رضاعیت یعنی دودھ پلانے کی مدت 2 سال تھی۔ 2 سال کے بعد جب حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوایا اور ان کا مکہ واپس جانے کا وقت آیا تو وہ بہت افسردہ ہو گئیں۔ انہوں نے دودھ چھڑا تو لیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ کے حوالے کرنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے گھر اور مال میں جو برکت پیدا ہوئی تھی وہ اس سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن معاہدہ پہلے سے طے تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند حارث نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچ رکھا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور دادا عبد المطلب سے درخواست کریں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے لیے دوبارہ ان کے پاس آ جائیں۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ بعد ماں کے پاس واپس آئے تو سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کو جی بھر کر پیار کیا۔ اسی لمحے حلیمہ سعدیہ نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں۔ ان دنوں مکہ کی فضا ٹھیک نہ تھی، شہر میں بیماری کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری طرف
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحت مند جسم بتا رہا تھا کہ ان کی پرورش بہت شاندار طریقے سے ہو رہی ہے۔ سیدہ آمنہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہیں تو اس وبا کا شکار ہو کر بیمار نہ پڑ جائیں، جبکہ گاؤں کی فضا صاف ستھری ہوتی ہے، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے سے ان کی صحت اور پرورش اچھی ہوگی۔ سیدہ آمنہ نے ممتا کے پیار کی قربانی اور سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ عرصہ کے لیے حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، وہ انہیں گویا بیش بہا خزانہ کھو جانے کے بعد دوبارہ مل گیا ہو۔ یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر مکہ سے بنو سعد کے قبیلے میں واپس آ گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنی پوری توجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کر دی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے چلے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنا اور چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ ان کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رحمتوں کا نزول رہا۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ وہ دن بھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتی، انہیں لوریاں سناتی اور اپنے ساتھ کھلاتی رہتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ذرا بڑی ہوئے تو انہوں نے قبیلہ سعد کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھار وہ بکریاں چروانے حارث یا ان کے چرواہوں کے ساتھ چلے جاتے اور وہاں بکریاں چروانے میں حارث اور ان کے چرواہوں کی مدد کرتے۔ وہ چراگاہ سے دور جانے والی بکریوں کو موڑ کر لاتے۔ بچپن کے دن تھے اور خوشیوں کے لمحات۔ اس بالی عمر میں دنیا کے ہر غم اور پریشانی سے نجات ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھولی بھٹکی بھیڑ بکریوں کے پیچھے بھاگتے اور خوش ہوتے رہتے۔ کھلی ہوا اور بکریوں کے پیچھے دوڑ دھوپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں بھی مضبوط کر دیے تھے۔ یوں دن گزرتے گزرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلے میں آئے ہوئے 4 سال ہو گئے اور اب وہ بکریاں چرانے میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ ایک روز معمول کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم چراگاہ میں بکریاں چرا رہے تھے۔ دوپہر ہونے کے قریب تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ گھر سے کھانا لے آؤ، میں بکریوں کا خیال رکھتا ہوں۔ چراگاہ میں بنو سعد قبیلے کے دوسرے لڑکے بھی موجود تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک آسمان سے 2 سفید پرندوں کی طرح اڑتے نظر آئے جو دیکھتے دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اتر گئے۔ یہ فرشتے تھے۔ ان کے پاس سونے کی ایک تشتری تھی جس میں برف پڑی تھی۔ زمین پر اترتے ہی ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا یہ وہی ہے؟ ہاں یہی ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ماجرا دیکھ کر ڈر گئے اور سہمے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ دونوں آگے بڑھے، انہوں نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا۔ ان کے پاس تیز چھری کی طرح چیز تھی جس سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چیرا تو ان کے ساتھ کھیلنے والے بچے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ ایک بچہ بھاگتا ہوا حلیمہ سعدیہ کے پاس آیا اور کانپتے ہوئے بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ نے یہ سنا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ جلدی سے اٹھی اور چراگاہ کی طرف چل دی۔ دوسری طرف آسمان سے اترنے والی مخلوق نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چیرنے کے بعد اس سے دل نکالا، پھر دل کو چیرا اور اس سے 2 سیاہ لوتھڑے نکالتے ہوئے کہا، یہ شیطان کا حصہ ہے، اولے کا ٹھنڈا اور صاف پانی دو۔ آسمانی مخلوق نے دل صاف کرتے ہوئے دوسرے سے کہا، پھر اس نے اولوں کے ٹھنڈے پانی سے دل صاف کیا اور جب دل اچھی طرح صاف ہو گیا تو وہ بولا، دل کا سکون لاؤ۔ دوسرے نے جلدی سے تسکین قلبی اس کے سامنے کر دی۔ دل صاف کرنے والے نے وہ سکنیت لے کر دل پر چھڑکی، پھر اس نے دل کو سی کر بند کیا اور اس پر نبوت کی مہر لگا دی۔ انہوں نے ساری کارروائی کرنے کے بعد دل کو واپس جسم میں اس کی جگہ پر رکھا اور جسم سی کر بند کر دیا۔ ذرا ترازو لاؤ،
ایک نے دوسرے سے کہا اور وہ جلدی سے ترازو لے آیا۔ ترازو آ گیا تو ایک نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر ایک پلڑے میں کھڑا کیا اور دوسرے نے کہا مخالف پلڑے میں 10 آدمی بٹھاؤ۔ آسمانی مخلوق نے 10 آدمی بٹھائے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلڑا باری رہا۔ دوسرے نے پھر کہا اب 100 آدمی بٹھاؤ، 100 آدمی بٹھائے گئے تو پھر ایسا ہی ہوا۔ مخالف پلڑے میں 1000 آدمی بٹھاؤ، دوسرے نے جلدی ایسا ہی کیا۔ جب تولنے کے انداز میں انہوں نے ترازو اٹھایا تو وہ پلڑا بھاری تھا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسرے پلڑے میں جبکہ 1000 آدمی تھے وہ ہلکا تھا اور اوپر اٹھا ہوا تھا۔ دونوں نے ترازو نیچے رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پلڑے سے باہر نکالنے والا بولا اگر انہیں پوری امت کے برابر بھی تولا جائے تو پھر بھی یہ زیادہ وزنی ہوں گے۔ آسمان سے اترنے والی مخلوق نے جلدی ترازو اٹھایا اور آسمان کی طرف اڑ گئے۔ ادھر حلیمہ سعدیہ بھاگتی ہوئی اس جگہ پہنچی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حلیمہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا اور چہرہ اترا جا رہا ہے۔ وہ بہت ہی خوفزدہ معلوم ہو رہے تھے۔ حلیمہ نے جلدی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور انہیں سینے سے لگایا اور جی بھر کر پیار کیا۔ اس واقعے نے حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اب وہ فکر مند رہنے لگے کہ کہیں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اللہ نہ کرے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو وہ عبدالمطلب اور بی بی آمنہ کو کیا جواب دیں گے۔ ایک رات لیٹے حلیمہ سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ چھوڑانا چاہیے۔ اگلی صبح اس نے اپنے خاوند حارث سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس نے مجھے ڈرا دیا ہے، اس لیے میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ماں اور دادا کے سپرد کر آئیں۔ حارث نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے، میں تو اب اس بات سے ڈرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر کوئی ایسا ہی واقعہ ہو جائے۔ حلیمہ نے کہا اس دن سے میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، ٹھیک ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ اس کی ماں کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ اگلے ہی روز حارث اور حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور مکہ چھوڑ آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بچپن کے دن گزارنے لگے۔ جب آپ 6 سال کی عمر کے ہوئے تو بی بی آمنہ نے اپنے شوہر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ عبداللہ کی قبر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اپنے سسر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کے پاس آئیں اور انہیں بتایا کہ وہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنا چاہتی ہیں۔ عبدالمطلب نے رخت سفر باندھا اور ان کے ساتھ چل دیے۔ بی بی آمنہ نے اپنے 6 سالہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خادمہ ام ایمن کو ساتھ لیا اور مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ سے سفر طے کر کے اس جگہ پہنچا جہاں عبداللہ دفن تھے۔ عبدالمطلب اپنے جوان بیٹے، آمنہ اپنے شوہر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے باپ کی جدائی پر غمگین تھے۔ انہوں نے 1 ماہ تک وہیں قیام کیا اور پھر مدینہ کی طرف واپس آنے لگے۔ مکہ کی جانب چلتے چلتے یہ قافلہ ابواہ کے مقام پر پہنچا تو اچانک بی بی آمنہ بیمار پڑ گئیں۔ بیماری اتنی بڑھی کہ انہیں وہاں کئی روز تک رکنا پڑا۔ بیماری دن بدن بڑھتی گئی اور بی بی آمنہ وہیں پر فوت ہو گئیں۔ 6 سال کی عمر میں ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی ان سے جدا ہو گئیں۔ بچپن ہی میں ماں باپ سے محروم ہونے کی وجہ سے عبدالمطلب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کی آغوش میں آئے صرف 2 سال ہی ہوئے تھے کہ ماں کا سایہ شفقت بھی اٹھ گیا۔ ماں کی جدائی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ ان کے دادا عبدالمطلب نے لے لیا۔ عبدالمطلب نے اپنے پوتے کو ہر طرح سے خوش رکھنے اور ماں باپ کا پیار دینے کی بھرپور کوشش کی۔
عبد المطلب دن رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے، انہیں اپنے ہاتھوں میں کھلاتے پلاتے، اپنی خادمہ ام ایمن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کی تلقین کرتے رہتے۔ کبھی کبھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر جاتے تو عبد المطلب کچھ دیر بعد ہی پریشان ہو جاتے، خود باہر نکل کر دیکھتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے۔ کبھی کبھار جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیلتے کھیلتے دور نکل جاتے تو گھر آ کر عبد المطلب ام ایمن کو کہتے کہ آج میں اسے اسی طرح سے واپس لایا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، جبکہ عبد المطلب 108 سال کے ہو چکے تھے، لیکن وہ اس عمر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتے اور انہیں مکہ کے سرداروں کی مجلس میں بھی ساتھ لے کے جاتے۔ الندوہ مکہ میں وہ جگہ تھی جہاں مکہ کے سردار آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ کسی اجلاس میں شریک ہوتے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جاتے۔ الندوہ میں ہونے والے اجلاس کے شرکاء کے لیے یہ لازم تھا کہ آدمی سردار ہو اور اس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کی عمر میں ہی عبد المطلب کے پہلو میں بیٹھتے الندوہ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ پہل تو الندوہ کے ممبر سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلاس میں آنے سے عبد المطلب سے اعتراض کیا، لیکن جب انہوں نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تو ان کے اٹھنے بیٹھنے اور بولنے کے آداب دیکھے تو ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے اور بیٹیوں کی تعداد 6 تھی۔ پھر ان کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں تو ان کے آگے ان کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے اور نواسی بھی ہوئے، لیکن ان میں سے کسی کو اجازت نہ تھی کہ عبد المطلب کے پاس بیٹھے یا ان کے خاص بستر پر بیٹھ سکے۔ ان کی خاص جگہ پر بیٹھنا تو دور کی بات، لوگ ان کے برابر بیٹھنا بھی گستاخی سمجھتے تھے، لیکن عبد المطلب جب بھی خاندان کی مجلس میں بیٹھتے یا شام کو اپنے بستر پر آتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے برابر بٹھاتے۔ کبھی کبھار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے مقابل آ کر بیٹھتے تو ان کے چچا ان کو پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتے، مگر عبد المطلب دیکھتے تو کہتے کہ چھوڑ دو، اسے بیٹھنے دو، یہ بڑی منزلت والا ہے۔ عبد المطلب انہیں آگے بڑھ کر اٹھا لیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ کی محبت اور شفقت کے سائے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی 2 سال ہی گزارے تھے کہ عبد المطلب بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا سے بہت پیار کرتے تھے، وہ فوت ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے، حتیٰ کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا تو وہ لوگوں کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ مطلب کی وفات سے چند روز قبل شام کا وقت تھا اور عبد المطلب اپنے بیٹوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ دادا کے برابر اس کے لاڈلے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے کہ اچانک ایک خادم نے اطلاع دی کہ قبیلے بنو مدلج کے کچھ قیافہ شناس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا انہیں یہیں بلا لو۔ اجازت ملنے پر وہ قیافہ شناس اندر آ گئے اور ان کے درمیان باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں دیکھ کر ٹھٹمٹھٹ گیا۔ کچھ دیر تک غور سے دیکھنے کے بعد بولا، بچے کی اچھی طرح حفاظت کرنا۔ مقام ابراہیم میں جو پیر کا نشان ہے وہ اس بچے کے پاؤں سے ملتا ہے۔ قیافہ شناس کا اشارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھا۔ عبد المطلب نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوئے، پھر اپنے قریب بیٹھے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہنے لگے، ابو طالب سنا کچھ تو نے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بچے کی حفاظت کرنا۔ اس واقعے کو گزرے چند روز ہی ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور پرورش کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لے لی۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پرورش کی
اور انہیں ہر طرح کا سکھ چین فراہم کرنے کی کوشش کی۔ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے باپ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی پرورش میں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مکہ کے حالات تنگ ہو گئے۔ کئی سالوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پورے شہر میں قحط پڑ گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت نے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ قحط سالی اتنی بڑھی کہ بچے بھوک کی وجہ سے مرنے لگے۔ شہر کے لوگوں نے بالآخر مشورہ کیا کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنی چاہیے تاکہ بارش کی وجہ سے زمین سیراب ہو اور کھانے کی اشیاء کی فراوانی ہو۔ چنانچہ طے شدہ دن مکہ کے سارے لوگ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ ابو طالب بھی اپنے ننھے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیے خانہ کعبہ کے پاس چلے آئے۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگ جمع تھے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ سے بارش مانگ رہے تھے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس کھڑا کیا اور صاف آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا، اپنے اللہ سے بارش کی دعا مانگو۔ چاچا کے کہنے پر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ صاف شفاف آسمان پر کالے بادلوں کی ٹکڑیاں جمع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے پورے آسمان کو گھیرے میں لے لیا اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ کھلے میدان پانی سے بھر گئے اور کھیت جنگل سرسبز اور شاداب ہو گئے۔ ابو طالب بھتیجے کی اس دعا پر اتنے خوش ہوئے کہ خوشی سے نہال ہو کر بولے، وہ روشن چہرے والا ہے، اس کے چہرے کی وجہ سے اللہ سے بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے، یتیموں کے لیے پناہ کی جگہ ہے اور بے قصوں کا سہارا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر محمد کی وجہ سے جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی تھیں وہ اب ابو طالب کے گھر میں برس رہی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ کی طرح ابو طالب بھی اپنی آنکھوں سے بہت سے اللہ کی رحمتوں کے نزول کے ایسے مناظر دیکھ رہے تھے۔ ابو طالب کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھتے تو کھانا ختم ہو جاتا۔ حالانکہ وہ ابھی سیر نہ ہو پاتے تھے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آئے تب کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ پہلے کی طرح سب گھر والے ایک ہی برتن میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے، لیکن کھانا ختم نہ ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو ابو طالب کو تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرنا پڑا۔ تجارت کا سامان تیار ہو گیا تو ابو طالب سوچ رہے تھے کہ وہ کیا کریں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جائیں یا رہنے دیں۔ سفر لمبا اور راستہ دشوار گزار تھا۔ ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھتیجے کو یہ سفر کی تکالیف برداشت کرنا پڑے۔ دوسری طرف وہ انہیں اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر جب قافلہ تیار ہو گیا تو ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا عزم کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے متعلق معلومات سے فائدہ اٹھائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارت کے لیے یہ پہلا سفر تھا۔ ان کے آباء و اجداد اور مکہ شہر کے دیگر سرداروں کا پیشہ بھی تجارت ہی تھا، لیکن تجارت کی غرض سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر پر پہلی مرتبہ جا رہے تھے۔ ان کے لیے یہ سفر بہت ہی دلچسپیوں کا سامان تھا۔ تجارتی مسافر کیسے سفر کرتے ہیں، ان کا پڑاؤ کیسے ہوتا ہے اور سامان کی خرید و فروخت کیسے کی جاتی ہے، یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ مکہ سے چلا ہوا یہ قافلہ سفر کرتے کرتے بصرہ پہنچا۔ قافلے والوں نے یہاں پڑاؤ کیا تاکہ کچھ آرام کے بعد آگے کا سفر کیا جا سکے۔ شام کا ایک شہر حران تھا اور بصرہ اسی حران شہر کی جگہ تھی۔
اور اسی جگہ بحیرہ رہتا تھا۔ قافلہ ایک کھلی جگہ پر پڑاؤ کیے بیٹھا تھا۔ اونٹوں سے تجارتی سامان اتار لیا گیا اور انہیں آرام کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ قافلے میں شامل کچھ احباب تھکاوٹ کی وجہ سے سستا رہے تھے اور کچھ ضروری کام نپٹانے میں مصروف تھے کہ اچانک قافلے کی طرف سے دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ قافلے والوں نے آنے والے آدمی کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، کیونکہ ایسا اکثر ہوتا رہتا تھا کہ قافلے جہاں ٹھہرتے تھے آس پاس کے کچھ احباب خبر گیری کے لیے قافلے والوں کے پاس چلے آتے تھے، لیکن وہ آدمی جس چال ڈھال سے آ رہا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت خاص آدمی ہے۔ آنے والا آدمی میانہ روی کے ساتھ چلتا ہوا قافلے میں پہنچا۔ قافلے کے قریب پہنچ کر وہ رکا جیسے اجازت کا منتظر ہو، پھر آرام سے چلتا ہوا قافلے میں داخل ہوا۔ تجارتی سامان اور اونٹوں کے درمیان سے ہوتا ہوا وہ اس جگہ جا پہنچا جہاں ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ آنے والے شخص نے سب آدمیوں کے چہروں کی طرف غور سے دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی شخص کو پہچان رہا ہو۔ کچھ دیر بعد چہرہ شناسی کے بعد وہ 12 سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے بیٹھتے ہی اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام جرجیس ہے اور میں اس شہر میں راہب ہوں۔ لوگ مجھے بحیرہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ کیا آپ لوگ مجھے میزبانی کا شرف بخشیں گے؟ جرجیس نے جس خلوص اور محبت سے کہا تھا قافلے والے چاہتے بھی تو انکار نہ کر سکے۔ جرجیس نے قافلے والوں کی میزبانی کی، انہیں کھانا کھلایا اور ہر چیز کی ضیافت کی جو اس کی پہنچ میں تھی۔ قافلے والے بھی اس کی دریا دلی سے بہت خوش تھے۔ کھانے کے بعد دوبارہ محفل ہوئی تو جرجیس بولا، بھائیو، آپ نے دیکھا میں بغیر کسی اطلاع کے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے سوچا تو ہوگا، اصل بات یہ ہے کہ میں آج تک اپنے گرجے سے کبھی باہر نہیں نکلا اور نہ ہی مجھے عبادت کے سوا کسی کام کی پرواہ ہوئی۔ میں جب سے راہب بنا ہوں آج پہلی مرتبہ اپنے گرجے سے باہر نکلا ہوں۔ بات کرتے کرتے جرجیس اپنی جگہ سے اٹھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر دھیرے دھیرے بولا، آپ سوچ رہے ہیں کہ آخر آج کیوں گرجے سے باہر نکلا؟ یہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پھر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے کہا، یہ لڑکا جو آپ کے سامنے ہے یہ تمام امت کا سردار ہوگا۔ یہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قافلے والوں کے چہروں پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ وہ دم بہت اپنی جگہ بیٹھے حیران کن نظروں سے راہب کی طرف دیکھنے لگے۔ محفل میں کچھ دیر کے لیے سکوت چھا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اسی خاموشی کو توڑتے ہوئے بولے، یہ سب تم کس بنا پر کہہ رہے ہو اور تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ راہب نے عقیدت سے دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور آہستگی سے بولا، میں نے انہیں ان کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا ہے، لیکن آپ اس بات سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ جب آپ کا قافلہ اس شہر میں داخل ہو رہا تھا اس وقت میں گرجے میں تھا جس جگہ آپ کا پڑاؤ کیے بیٹھے تھے۔ جب آپ لوگ اس جگہ پہنچے تو میں نے دیکھا ہر پتھر اور ہر درخت زمین کی طرف جھک کر سجدہ کر رہے ہیں۔ آسمان پر بادلوں کا ایک ٹکڑا آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اس لڑکے کے سر پر سایہ کر رہا تھا تاکہ وہ دھوپ سے بچتا رہے۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو حیران ہوا، لیکن میری حیرانی ایسی نہ تھی کہ وہ پریشانی کا سبب بنتی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ چیزیں صرف کسی نبی کو ہی سجدہ کرتی ہیں۔ چونکہ اس وقت شہر میں صرف آپ کا قافلہ ہی داخل ہوا تھا، لہٰذا وہ عظیم ہستی صرف اسی قافلے میں ہو سکتی ہے۔ یہ سوچتے ہی میں آپ کے پاس چلا آیا۔ اگر آپ میری باتوں سے بھی تردد کا شکار ہیں تو پھر اپنے اطمینان کے لیے یوں کریں کہ اس بچے کے کندھوں کے درمیان کا حصہ دیکھیں، آپ کو سیب کی طرح ایک ابھرا ہوا نشان ملے گا۔ یہ نشان اصل میں مہر نبوت ہے جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس ہے۔
رہا آپ کا سوال کہ ان سب چیزوں کا مجھے کیسے علم ہوا، تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ ان ساری چیزوں کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، اسی وجہ سے میں نے اس عظیم ہستی کو پہچانا ہے۔ جو جرجیس باتیں کرتا جا رہا تھا، قافلے والے حیران ہوتے جا رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی حیران تھے۔ ابو طالب یہ تو جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و برکت کے نزول کے واقعات ایک ایک کر کے ابو طالب کو یاد آنے لگے۔ اب جب ابو طالب پر واضح ہوا کہ اس کا بھتیجا نبی ہے تو وہ ان کی حفاظت کے لیے اور بھی سرگرم ہو گئے۔ جرجیس نے ابو طالب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ ابو طالب نے جواب دیا، ہاں۔ وہ بولا، مناسب ہوگا اگر آپ اس بچے کو واپس بھیج دیں، مکہ بھیج دیں اور اپنے ساتھ شام نہ لے کر جائیں۔ شام میں یہودی بکثرت آباد ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ آنے والا نبی آخری نبی بنی اسرائیل سے ہوگا، اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ پاک ہستی ہی آخری نبی ہیں تو وہ اس لڑکے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جرجیس نے اتنا کہا اور ابو طالب سے اجازت لے کر سب قافلے والوں سے ملا اور واپس چلا گیا۔ ابو طالب کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ جرجیس کی بات معقول تھی۔ شام کے یہودی واقعی خبر ہونے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شام لے جانا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ مکہ سے اتنی دور نکل آئے تھے کہ واپس جانا بہت مشکل تھا۔ ابو طالب نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیجنے کا پروگرام بنا لیا۔ ابو طالب نے اپنے قابل اعتماد غلاموں کو اکٹھا کیا اور انہیں ساری بات سمجھا کر ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر کو پہنچ کے وہ مکہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے چچا ابو طالب اور زبیر کے گھر میں رہتے رہے، یا پھر بکریاں چرانے شہر سے باہر چلے جاتے، وہاں دن بھر بکریاں چراتے۔ انہی ایام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کا سفر جانا ہوا۔ زبیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کی طرح بہت محبت کرتے تھے اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ زبیر کے بھائی عبداللہ جب وفات پا گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے عبداللہ کا تمام سرمایہ زبیر کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اس سرمایہ سے تجارت کر کے منافع انہیں دیتے رہیں۔ زبیر ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ مکہ سے تجارت کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کر کے وہاں سے سامان لاتے اور مکہ میں فروخت کر دیتے، یوں انہیں اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی۔ خوشبو مکہ والوں کو بہت پسند ہوتی تھی اور یمن کی خوشبو ان دنوں بہت مشہور تھی۔ زبیر یمن سے خوشبو لاتے تھے۔ ان کا خوشبو کا کاروبار بہت اچھا جا رہا تھا۔ جب حج کے دن ہوتے تو ان دنوں خوشبو کی مانگ اور بڑھ جاتی۔ زبیر کو اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ یمن کے سفر پر جا رہے تھے کہ سفر کے دوران بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک جگہ راستے میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ رش کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا تھا۔ زبیر اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہنچے تو لوگ پریشان حال تھے۔ پوچھا، کیا بات ہے؟ ایک آدمی نے جواب دیا، ایک تاجر کا اونٹ بھٹک گیا ہے، بدمست اونٹ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ زبیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی نظر پڑی تو اس نے یک لخت بھٹکنا چھوڑ دیا اور سرزمین پر لگا کر بیٹھ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور سوار ہو کر اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اس سفر کے دوران دوسرا حیرت انگیز واقعہ یہ رونما ہوا کہ یمن جانے والے راستے میں سیلاب آیا ہوا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیلاب والی جگہ پر پہنچے تو خطرناک سیلاب خشک ہو گیا اور آپ اپنے چچا کے ساتھ وہاں سے گزر گئے۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں،
ابو طالب کی زیر کفالت و تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگہداشت میں تھے۔ جاہلی امور اور بری عادات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا، کیونکہ ان کو دنیا کی امامت کے فرائض سر انجام دینا تھے۔ آپ بالغ اور جوان ہوئے تو قوم کے سب افراد سے مروت، نجابت اور انسانیت کے لحاظ سے افضل تھے۔ خوش اخلاق تھے، میل ملاپ میں سب سے زیادہ خوشگوار تھے، باہمی گفتگو اور آداب محفل میں سب سے زیادہ راستہ تھے، سب سے اچھے تحمل مزاج اور اعلیٰ مزاج امانت دار تھے، سب سے بہتر اور سچ کہنے والے تھے، فحش کلامی اور بد زبانی سے کوسوں دور تھے، کسی کو پھٹکار اور ملامت نہ کرتے، بحث و تکرار کرتے، نہ کسی کے ایسے معاملات میں پڑتے، یہاں تک کہ قوم نے آپ کو امین کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اعلیٰ و صاف اور عمدہ حساس سے آراستہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں ہی ہر قسم کی لغویات سے محفوظ رکھا۔ مکہ میں قبیلہ قریش اور ان کے حلیف کنانہ اور کیس سیلان کے درمیان جنگ ہوئی۔ لڑائی کا سبب یہ تھا کہ عروہ رحال بن بکر بن حوازن نے نعمان بن منظر کے تجارتی قافلے کو پناہ دی تو براز نے اسے کہا، کیا تو کنانہ کے خلاف ان کو پناہ دے سکتا ہے؟ اس نے کہا، کنانہ کیا، میں تو انہیں ساری مخلوق کے خلاف پناہ دے سکتا ہوں۔ چنانچہ عروہ رحال باہر نکلا اور براز بھی اس کے پیچھے اس کی غفلت کا منتظر تھا، یہاں تک کہ براز نے موقع پا کر عروہ رحال کو شہر حرام میں قتل کر ڈالا۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام فجار پڑ گیا۔ قریش کو معلوم ہو گیا کہ براز نے عروہ رحال کو قتل کر ڈالا ہے اور وہ عکاظ میلہ میں تھا جو 1 ذی القعدہ سے 20 ذی القعدہ تک جاری رہتا ہے۔ چنانچہ قریش وہاں سے چلے آئے۔ قبیلہ حوازن کے لوگ لا علم تھے، لیکن بعد میں ان کو بھی اس قتل کا علم ہو گیا تو اس کے تعاقب میں آئے اور حرم میں داخل ہونے سے قبل ہی ان کو پا لیا۔ رات گئی تک لڑائی جاری رہی، پھر وہ حرم میں داخل ہو گئے تو حوازن لڑائی سے دشکش ہو گیا۔ بعد ازاں کئی روز تک جنگ جاری رہی، پوری قوم ایک دوسرے سے تعاون کر رہی تھی۔ قریش کے ہر قبیلے کا سپہ سالار اور علم برادر الگ الگ تھا اور کنانہ کا رئیس ان کا اپنا فرد تھا، اور کیس کے ہر قبیلے کا رئیس بھی جدا جدا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض ایام میں لڑائی میں شامل ہوئے۔ آپ کے چچاؤں نے ان کو اپنے ہمراہ شامل کر لیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنے چچاؤں کو دشمن کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا کر دے رہا تھا۔ بعد ازاں آئندہ سال عکاظ کے میلے پر لڑائی کرنے کا وعدہ ہوا۔ حسب وعدہ لڑائی کے لیے تیار تھے کہ عتبہ بن ربیعہ نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر اعلان کیا، اے معشر مضر، کیوں جنگ وجدال پر آمادہ ہو؟ قبیلہ حوازن کے لوگوں نے پوچھا، آپ کس بات کے داعی ہیں؟ تو عتبہ نے کہا، میں صلح کا طالب ہوں۔ تو حوازن نے کہا، کس طرح اور کیسے؟ تو عتبہ نے کہا، ہم تمہارے مقتولوں کو دیت ادا کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں اپنے آدمیوں کو گروی رکھتے ہیں اور ہم اپنی دیتوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حوازن نے کہا، اس بات کا کون ضامن ہے؟ تو اس نے کہا، میں ضامن ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں عتبہ بن ربیعہ ہوں۔ چنانچہ انہی شرائط پر صلح ہوگی، اور عتبہ نے 40 افراد کو بطور رہن بھیجا تھا، جن میں حکیم بن حزام بھی شامل تھا۔ جب حوازن نے ان لوگوں کو اپنے قبضے میں دیکھا تو انہوں نے اپنی دیتیں اور خون بہا معاف کر دیے اور لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہلی لڑائی تھی۔ بڑے ہو کر انہوں نے بکریاں چروائیں اور تجارت کی۔ پھر سیدہ حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور نبوت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی۔